اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اسلام قبول کیا اور کیسے شہادت کے عظیم رتبے تک پہنچ گئے۔ یہ کوئی عام داستان نہیں، یہ محبت کی انتہا ہے، یہ وفا کی بلندی ہے جہاں انسان خود کو مٹا دیتا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ آج میں تمہیں ایک ایسے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جسے مکہ کے بازار میں سولی پر لٹکایا گیا مگر لبوں پر صرف ایک ہی نام تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نام تھا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ کے ایک عام سے گھر میں رہنے والے صحابی جن کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے مثال محبت کرتے تھے۔ وہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، کفار کے خلاف لڑے اور جب دشمن نے موقع پایا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں بلایا گیا کیونکہ قریش انتقام لینا چاہتے تھے۔ ان کے دل میں جنگ بدر کا زہر بھرا تھا، وہ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کو ظلم کی چکی میں پیسا جائے مگر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مکہ کے کافر بھی چونک گئے۔ چہرے پر نور، آنکھوں میں عزم اور دل میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر درد کو سہ سکتا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کی ایک عورت کے گھر قید کیا گیا۔ یہ عورت بعد میں خود گواہی دیتی ہے، میں نے خبیب کو کئی دن تک قید میں دیکھا، نہ وہ گھبرائے نہ روئے، سبحان اللہ، بلکہ ہر وقت قرآن پڑھتے، نفلیں پڑھتے اور روتے تھے۔ ایک دن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دینا، پھر جو تمہاری مرضی ہو، کیونکہ انہیں علم تھا اب وقت قریب ہے۔ پھر وہ دن آیا جب مکہ کے باہر ایک میدان میں لوگ جمع کیے گئے، ہزاروں آنکھیں، سینکڑوں تلواریں اور بیچ میں ایک تنہا عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب سولی تیار ہوئی، ابو سفیان نے پوچھا، خبیب بتاؤ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ آج تمہیں چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے بلکہ زبان سے الفاظ نکلے، خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں آرام سے ہوں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ سولی پر چڑھنے سے پہلے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب کسی قیدی نے سولی پر چڑھنے سے پہلے نماز پڑھی، اور جب بھی دنیا اس نماز کو یاد کرتی ہے جسے خبیب کی سنت کہا جاتا ہے، 2 رکعت پڑھتی ہے، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دینا، میں نے دین کا پیغام پہنچایا اور اب اپنی جان تیرے حوالے کرتا ہوں۔ جب ان کی رسی کھینچی گئی، آسمان پر بادل چھا گیا، زمین پر سکوت چھا گیا اور ایک آہ نکل گئی، وہ آہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی پہچان ہے۔ ایک قریشی بعد میں کہتا ہے، میں نے خبیب کو سولی پر دیکھا، وہ مر رہے تھے مگر ان کے چہرے پر عجیب نورانی سکون تھا جسے کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو۔ آج ہم آرام دہ گھروں میں بیٹھے ہیں، نماز میں سستی، سنت میں غفلت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف باتوں تک محدود ہو چکا ہے، مگر
خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں یاد دلاتے ہیں، وفا صرف لفظوں سے نہیں عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ کیا ہم ایسے عاشق بن سکتے ہیں؟ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی نیند، اپنی خواہش، اپنا وقت قربان کر سکتے ہیں؟